حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے مشروب منگوایا، آپ کو پانی اور شہد پیش کیا گیا۔ جب انہوں نے پینے کے لیے اس کو اپنے منہ کے قریب کیا تو رونے لگے۔ آپ اس قدر زار و قطار روئے کہ آپ کی اس کیفیت نے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی رلا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رو رو کر چپ ہو گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ نہ ہوئے۔ صحابہ کرام جان گئے کہ وہ اس کیفیت میں ان سے رونے کی وجہ نہیں پوچھ سکیں گے، اس لیے وہ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے آنسو صاف کیے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، آپ آج اس قدر کیوں روئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے آپ سے کسی چیز کو ہٹا رہے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوسرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا چیز ہے جس کو آپ خود سے دور ہٹا رہے ہیں؟ یہ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا میرے سامنے ایک شکل میں دکھائی گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا، مجھ سے دور رہ۔ وہ پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی، آپ مجھ سے بچ بھی گئے تو آپ کے بعد والے مجھ سے کسی صورت بھی نہیں بچ سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں چٹائی کے نشانات تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کوئی آرام دہ بچھونا بنوا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں دنیا سے اور دنیا کو ہم سے کیا تعلق؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری اور دنیا کی مثال یوں ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کر رہا ہو اور دن کے وقت کسی سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرتا ہو، پھر اس درخت کو چھوڑ کر آگے سفر شروع کر دے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو فکر ہے وہ ساری رات سفر کرتا ہے، اور جو ساری رات سفر کرتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔ پیچھے آنے والی آ گئی، موت اپنے اندر تمام تکالیف لیے آ گئی ہے۔